مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے عبادت گاہوں کے کھولنے کا جو فیصلہ لیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ لیا گیا بہت ہی بہتر فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ مولانا اعجاز الدین صدیقی صدر جامعۃ العلماء حلقہ چندران گٹا حیدرآباد بعد نماز جمعہ ایشین ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے 8 جون سے مساجد کھلنے کے فیصلے پر مرکزی اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور عوام سے گزارش کی کہ جو گائیڈ لائنز حکومت کی جانب سے بتائی گئی اس کو ضرور فالو کرے اور مسجد میں سماجی فاصلہ برقرار رکھے اور ماسک کے بغیر مسجد کو نہ آئے، اور آخر میں ایشین ٹی وی نیوز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مزمل احمد کے ساتھ میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں ایسا موقع عنایت فرمایا کہ 8 جون سے الحمدللہ مساجد عمومی طور پر آباد ہونے والی ہیں۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے عبادت گاہوں کے کھولنے کا جو فیصلہ لیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ لیا گیا بہت ہی بہتر فیصلہ ہے۔ آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ جو بیماری کووڈ-19 کے نام سے ساری دنیا میں چل رہی ہے اور جس سے ساری دنیا پریشان حیران ہے، اس کا کوئی علاج آج تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب اللہ کے گھر آباد ہوں گے اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کا سدباب کرے گا، اس وبا کو ختم کرے گا۔ اور چند گزارشات آپ حضرات کو اس موقع سے دینا ہے، کیونکہ 8 جون سے مساجد کھلنے والے ہیں، تو ہمارے تمام مصلیان کرام اور تمام مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ جو قانون، جو اصول، ضوابط، جو شرائط حکومت نے رکھی ہے، اس وبا کے مد نظر ہم ان تمام اصولوں کو اپنانا ہے۔ کہیں ہماری بے احتیاطی لوگوں کے جانوں کا اور لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ 8 جون سے جو حضرات مساجد کو آئیں گے وہ اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آئیں، طہارت ضرورت سے فارغ ہو کر آئیں اور بغیر ماسک کے مسجد کو نہ آئیں، اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کریں، اور پھر اذان کے بعد جہاں تک ہو سکے نماز کے بعد اور نماز کے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ گھروں میں ہی ادا کریں، صرف فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں آنے کے بعد جو نماز جماعت ٹھہرے گی تو اس میں درمیان میں فاصلہ ضرور رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ضروری ہے، آپس میں مل کر نہ ٹھہرے، کیونکہ آپس میں ملنے کی وجہ سے اس بے احتیاطی سے اس وبا کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لہذا ان اصولوں کو اپنے مد نظر رکھیں کہ دور دور ٹھہرے، درمیان میں جو ہے بالکل جو ہے کسی قسم کا کوئی ایسا نہ رکھے، بالکل فاصلہ رکھ کر جو ہے ٹھہرنا چاہیے۔ اور ہرگز مسجد میں آنے کے بعد مصافحہ اور معانقہ نہ کریں، ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مصلی اگر ہو سکے تو اپنے گھر سے لے کے آئیں، مسجد کو نماز کے لیے جب نکلے تو اپنے ساتھ میں اپنا مصلی ساتھ رکھیں اور اسی مصلی پر جو ہے مسجد میں نماز ادا کریں۔ اور الحمدللہ تمام مساجد کے اندر سے جو مصلی جانماز تھے وہ اٹھا دی گئی ہیں، اور الحمدللہ مساجد کو تقریباً جو ہے سینیٹائزر کیا گیا ہے، اور روزانہ سینیٹائزر جو ہے مساجد کو کیا جائے گا۔ الحمدللہ
हमारी मस्जिद अन-नूर को भी रोज़ाना जो है दिन में 1 से 2 मरतबा इस मस्जिद को सैनिटाइज़र किया जाएगा। ये ज़रूरी है आप हजरात इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और इन तमाम बातों का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे लिए फ़ैसला लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में बहुत बेहतर फ़ैसला होगा। हरगिज़ बेएहतियाती ना करें और हरगिज़ जो है गफलत ना करें, ये तमाम उसूल को अपनाएं और मस्जिद के अंदर भी हो और मस्जिद के बाहर भी इन तमाम उसूलों का ख्याल रखें कि बग़ैर मास्क के बाहर ना निकले और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़र करते रहे। और इसी तरीके से आखिर में ये भी गुजारिश है कि जुमा की नमाज मस्जिद अन-नूर में इंशाअल्लाह ताला ठीक 1 बजे अदा की जाएगी। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इन तमाम जो चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम जो है मुसलमानों को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मसाजिद के अंदर रुजू होने का ज़रिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसके ज़रिए से इस वबा को जो है दूर कर दे और जल्द अज जल्द सारी दुनिया को इससे राहत और सुकून अता करे। मैं आखिर में हमारे जनाब मोहतरम सदर मोहतरम खालिद मोहम्मद बाजाबर साहब और दीगर हमारे मुसल्लियान किराम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ एशियन केबल चैनल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात तक ये बात पहुँचाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश, ज़रूरी गुजारिश ये है कि मस्जिद को आने वाले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि 60 साल से जो उम्र ज़ायद है वो हजरात ना आए और इसी तरीके से 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में हरगिज़ ना लाए। और फिर एक गुजारिश ये भी है कि जिस किसी को भी सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार अगर ये अलामतें हैं तो वो अपने घर ही में रहकर इबादत करे। अल्लाह ताला उनको जो है मस्जिद में इबादत करने का ज़रूर उसको सवाब देगा। लेकिन किसी भी अलामत पर बीमारी की मस्जिद को हरगिज़ ना आए, ख़ुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी इससे महफूज रखे। अल अमान हफीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. and a tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.